السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ پاک ایشیا سیکریٹ سروس خفیہ ایجنٹ قسط نمبر 7۔ کیونکہ عمران کو معلوم نہ تھا یہ ریڈ کلب کہاں ہے، عمران کے پوچھنے پر ٹائیگر نے بتایا کہ ریڈ کلب اولڈ سٹی کے علاقے میں ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جو دارالحکومت کے شمال مشرق کے نواں میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد کاریں ایک پرانے علاقے میں داخل ہوئیں۔ سڑک ٹوٹی پھوٹی سی تھی اور مکانات بھی پرانے اور تقریباً گرنے والے نظر آ رہے تھے۔ لوگ وہاں مطمئن انداز میں گھوم پھر رہے تھے۔ اس پرانے علاقے میں 4-5 تنگ گلیوں سے گزرنے کے بعد ان کی کاریں ایک قدرے کھلے علاقے میں پہنچ گئیں۔ یہ یو ٹائپ علاقہ تھا۔ 3 اطراف میں مکانات اور دکانیں تھیں، جبکہ چوتھی طرف چوڑی گلی نما سڑک تھی۔ جیسے ہی ٹائیگر کی کار رکی، عمران نے بھی کار روک دی۔ سامنے موجود 2 منزلہ عمارت پر ریڈ کلب کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ عمران کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ وہاں کاروں کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی۔ عمران نے کار لاک کی تو ٹائیگر اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سامنے ہے ریڈ کلب، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن یہاں اس قدر کاریں کیسے پہنچ گئیں؟ یہ تو پوش علاقہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں آتے ہوئے فخر محسوس کریں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ شاید زیرو گروپ کے لوگوں کی کاریں ہیں، ورنہ عام طور پر تو یہاں 2-3 سے زیادہ کاریں نظر نہیں آتی، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اتنے افراد کی موجودگی کا مطلب ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ جب یہ میٹنگ ختم ہو تو پھر اس گرافٹ سے بات چیت کی جائے، عمران نے کہا۔ یہ سب بے رحم پیشہ ورانہ قاتلوں کا گروپ ہے۔ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں افراد کو انہوں نے ہلاک کیا ہوگا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پورا گروپ یہاں موجود ہے، ورنہ یہ عام طور پر اکٹھا نہیں ہوتے۔ ہم ان سب کا خاتمہ کر دیں گے، پھر گرافٹ سے بات ہوگی، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ بات کر کے تم واقعی ٹائیگر بلکہ بھوکے ٹائیگر لگ رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ آئیں بوس، ٹائیگر نے کہا۔ کیا تمہیں کلب کے تہہ خانے کا راستہ معلوم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں بوس، ہم کسی سے جبراً پوچھ لیں گے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ تمہیں پہچانتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ عمران نے پوچھا۔ نہیں، البتہ اس گرافٹ سے 1-2 بار ملاقات ہوئی ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم خاموش رہنا، میں بات کروں گا، عمران نے کہا۔ یس بوس، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کلب کے مین ہال کے ایک کونے میں موجود کاؤنٹر پر موجود تھے۔ ہال میں صرف مقامی افراد ہی نظر آ رہے تھے، البتہ 4-5 مسلح افراد گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اپنے چیف گرافٹ سے کہو کہ پریم نگر کا رستم آیا ہے، عمران نے بدمعاشوں کے انداز میں منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ سوری جناب، چیف میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ کو میٹنگ ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی نے بھی عمران جیسے ہی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتے، اس لیے دوسری بار کہہ رہا ہوں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ جہاں رستم کا نام آ جائے وہاں میٹنگ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ تو اس آدمی نے سائیڈ پر رکھے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کاؤنٹر سے ٹیڈی بول رہا ہوں، 2 صاحب آئے ہیں چیف سے ملنے، ان میں سے ایک صاحب کا کہنا ہے وہ پریم نگر کے رستم ہیں۔ رابطہ ہونے پر اس مونچھوں والے نے معائنہ خیز نظروں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بات سننے کے بعد اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کو 2 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا، ٹیڈی نے طنزیہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کس سے بات کی ہے تم نے؟ کیا گرافٹ سے بات ہوئی ہے؟ عمران نے کہا۔ اسسٹنٹ مینیجر رابرٹ سے۔ چیف سے میں بھلا کیسے بات کر سکتا ہوں، ٹیڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ رابرٹ کہاں بیٹھتا ہے؟ عمران نے کہا۔ اپنے دفتر میں، دوسری منزل پر،
ٹیڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور گرافٹ کہاں ہے؟ تہہ خانے میں، عمران نے کہا تو ٹیڈی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے کی تیز آوازیں انسانوں کی چیخوں سے ہال میں گونج اٹھیں۔ ہال میں موجود مسلح افراد چیختے ہوئے نیچے گرتے گئے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہیں ساخت ہو گئے۔ پہلی گولی کاؤنٹر مین کے سینے پر پڑی تھی اور وہ بھی کاؤنٹر کے پیچھے گر کر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساخت ہو گیا۔ بھاگ جاؤ، عمران نے ہال میں موجود ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، جو کرسیوں اور میزوں کی اوٹ لینے کی کوشش میں مصروف تھے۔ عمران کی بات سن کر وہ تیزی سے اٹھے اور پھر دوڑتے ہوئے ہال سے باہر نکل گئے۔ آؤ اب باہر چلیں، عمران نے ٹائیگر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ باہر؟ مگر کیوں؟ ٹائیگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، آؤ باہر، عمران نے کہا اور مڑ کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ مین گیٹ سے باہر آ کر عمران پارکنگ کی طرف بڑھ گیا جہاں ان کی کاریں موجود تھیں، اور پھر عمران اپنی کار کی اوڑ لے کر اس انداز میں کھڑا ہو گیا کہ اس کی نظریں مین گیٹ اور بلڈنگ پر جمی ہوئی تھیں۔ جب ٹائیگر اپنی کار کی اوڑ میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی مشین پسٹل موجود تھا، لیکن وہ ڈھیلے انداز میں کھڑا تھا، جیسے اسے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حال میں گولیاں چلنے اور مسلح افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع گرافٹ تک پہنچ چکی ہوگی، اور یہ ایسی خبر ہے کہ وہ فوری طور پر باہر آئے گا، ورنہ ہمیں نہ جانے کتنے افراد کو ہلاک کر کے اس تک پہنچنا پڑے گا۔ عمران نے ٹائیگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر کہا تو ٹائیگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران نے گرافٹ اور اس کے ساتھیوں کو باہر کھلے ایریے میں لانے کے لیے یہ چال چلی ہے۔ پارکنگ میں چونکہ کوئی پارکنگ بوائے موجود نہ تھا، اس لیے وہ دونوں اطمینان سے کاروں کی اوٹ لیے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کلب کے مین گیٹ سے لوگ تیزی سے باہر آنے لگے اور ان کا رخ پارکنگ کی طرف ہی تھا۔ وہ اس انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے کسی خطرے سے دوچار ہوں۔ باہر آنے والوں کی تعداد واقعی 10 ہی تھی، اور یہ سب اپنے انداز اور چال ڈھال سے ہی سک بند بدمعاش کی نظر آ رہے تھے۔ چلو شروع ہو جاؤ، ایک بھی بچ کر نہ جائے، عمران نے ٹائیگر سے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مشین پسٹل والا ہاتھ اونچا کیا، اور دوسرے لمحے کی آواز کے ساتھ پارکنگ کی طرف آنے والے 10 آدمی چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گر گئے۔ ان میں سے چند دوبارہ اٹھنے میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن انہیں عمران نے ٹارگٹ کیا اور یہ لوگ دوبارہ نیچے گرنے کے بعد نہ اٹھ سکے۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ 10 کے 10 افراد مین گیٹ اور پارکنگ کے درمیان مردہ پڑے ہوئے تھے۔ عمران ان سب کے ہلاک ہو جانے کے باوجود ویسے ہی کھڑا تھا، اور اس کی وجہ سے ٹائیگر بھی خاموش کھڑا تھا۔ بوس، وہ گرافٹ کسی خفیہ راستے سے نہ بھاگ جائے، چند لمحوں بعد ٹائیگر نے کہا۔ اگر ایسا کوئی خفیہ راستہ ہوتا تو یہ 10 افراد بھی ادھر سے ہی نکل جاتے، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کچھ کہتا، کلب کے مین گیٹ سے مشین گنوں سے مسلح 2 افراد باہر آئے اور تیزی سے برآمدے کے چوڑے ستونوں کی اوٹ لے کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ عمران خاموش کھڑا رہا، پھر کچھ دیر بعد 2 ستونوں کی اوٹ سے باہر آئے اور مشین گنیں سنبھالے دوڑتے ہوئے پارکنگ کی طرف آنے لگے۔ وہ زگ زیگ انداز میں دوڑ رہے تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں تربیت یافتہ تھے، لیکن ابھی انہوں نے آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ ریٹ کی آوازیں ایک بار پھر گونج اٹھیں، اور دونوں یکے بعد دیگرے چیختے ہوئے نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساخت ہو گئے۔ اس لمحے دور سے پولیس گاڑیوں کے مخصوص سائرن سنائی دینے لگے۔ آوازوں سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ گاڑیاں کلب کی طرف ہی آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ گرافٹ نے پولیس کو کال کیا ہے تاکہ وہ پولیس کا تحفظ لے کر یہاں سے زندہ باہر جا سکے۔ باس، پولیس آ رہی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں چلو، کار میں بیٹھو اور یہاں سے نکلو، ہمیں موقع پر موجود نہیں ہونا چاہیے، جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ
اپنی کار میں بیٹھ گیا جبکہ ٹائیگر اپنی کار میں بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد دونوں کاریں تیزی سے مڑیں اور پھر دوڑتی ہوئی ایک تنگ سی گلی نما سڑک پر بڑھتی چلی گئیں۔ عمران کی کار ٹائیگر کی کار کے عقب میں تھی۔ 2-3 موڑ مڑنے کے بعد وہ ایک کھلی جگہ پہنچ گئے۔ ٹائیگر نے اپنی کار ایک احاطے کے کھلے ہوئے مین گیٹ کے اندر موڑ دی۔ چند کاریں وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ عمران نے بھی کار اس کے عقب میں موڑ دی اور پھر آگے جا کر دونوں نے کاریں روک دیں۔ یہ اسٹاک کا اڈہ کہلاتا ہے باس۔ اسٹاک ڈرگ اسمگلنگ میں ملوث ہے اور میرا دوست ہے، ٹائیگر نے کار روک کر باہر آتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کار سے باہر آ گیا۔ گڈ، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، ہمیں واقعی زیادہ دور نہیں جانا چاہیے تھا، ہمیں بہرحال اپنا کام کرنا ہے، عمران نے کہا۔ اس لمحے ایک نوجوان عمارت سے نکل کر ان کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ اس نے جب ٹائیگر کو دیکھا تو بے اختیار چونک پڑا۔ سر آپ، نوجوان نے قریب آ کر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اسٹاک کہاں ہے؟ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس اندر ہیں، آنے والے نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے میرے بارے میں بتاؤ جا کر، ٹائیگر نے کہا۔ یس سر، آپ آئیں سر اندر، نوجوان نے تو عمران اور ٹائیگر دونوں اس نوجوان کے پیچھے احاطے کے آخری حصے میں بنی ہوئی عمارت کی طرف چل پڑے۔ پولیس کاروں کے سائرن اب بھی بہت قریب آ چکے تھے۔ ٹائیگر اور عمران جیسے ہی عمارت میں داخل ہوئے، ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور بے ورزشی جسم کا مالک نوجوان باہر آ گیا۔ او مسٹر ٹائیگر، آپ؟ اس نے ٹائیگر کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں اسٹاک، یہ میرے استاد ہیں جناب عمران، اور باس یہ اسٹاک ہے، ٹائیگر نے باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ، یہ میری خوش قسمتی ہے جناب، مسٹر ٹائیگر تو آپ کے بے حد ذکر کرتے رہتے ہیں، اسٹاک نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ مجھے حکم دیں، اندر آفس میں چل کر بات کرتے ہیں۔ ٹائیگر کرسی پر بیٹھ گئے تو اسٹاک نے کہا۔ گرافٹ سے ملنا تھا، لیکن وہاں تو پولیس ہی پولیس نظر آ رہی ہے، نہ جانے کیا ہوا وہاں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پولیس اور ریڈ کلب میں یہ کیسے ممکن ہے؟ پولیس تو گرافٹ کی دوست ہے، وہاں قتل عام بھی ہو جائے تو پولیس ادھر مڑ کر نہیں دیکھتی۔ سنا ہے پولیس کی ہر ماہ لمبی رقم باقاعدگی سے پہنچائی جاتی ہے، اسٹاک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم کوئی آدمی بھیج کر معلوم کراؤ کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ٹائیگر نے کہا تو اسٹاک نے سامنے میز پر پڑے فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگر 2 نمبر پریس کر دیے۔ پھر رابطہ ہونے پر کسی کو ریڈ کلب میں پولیس کی آمد کی وجوہات معلوم کرنے کا حکم دے کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، آپ کا اس علاقے میں شاید پہلی بار آنا ہوا ہے، اسٹاک نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جہاں ہونہار شاگرد آتا جاتا ہو، وہاں استاد جانے سے پرہیز کرتا ہے تاکہ استاد کی عزت بنی رہے، عمران نے کہا تو اسٹاک بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اسٹاک کو سلام کیا۔ ہاں، کیا ہوا؟ کیوں پولیس آئی ہے اس کے علاقے میں؟ اسٹاک نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، وہاں قتل عام کیا گیا ہے، 14-15 آدمی قتل ہو گئے ہیں، آنے والے نے قدرے خوف زدہ لہجے میں رک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔